العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھے عزیزان گرامی و بزرگان قدر، خالق کائنات اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف اپنی عبادت کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ کہہ رہا ہے، مقصد حیات انسانی بتا رہا ہے کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آخرت کے لیے بنایا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جو عمل ہم یہاں انجام دیں گے اس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ جو انسان جیسے عمل انجام دے گا اسے ویسے ہی اس کا نتیجہ حاصل ہوگا۔ جو اچھے عمل کو انجام دے گا اسے اچھا نتیجہ ملے گا، جو برے عمل کو انجام دے گا اسے برا نتیجہ ملے گا۔ عزیزان گرامی، عبادت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو خاص فضیلت عنایت فرمائی ہے، جس میں سے ماہ رجب بھی ایک عظیم مہینہ ہے، ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے اس مہینے میں جو اور زیادہ فضیلتیں ہیں اس کے بارے میں بیان کر دوں، جیسا کہ آج کا دن ولادت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام، جی امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کا دن، اور آپ تمام حضرات کو میں آپ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ جو ہمارے ائمہ اطہار ہے ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ان کی زندگی میں جو واقعات گزرے ہیں وہ ایسے واقعات ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت حاصل ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے۔ ائمہ معصومین وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے کبھی دنیا میں کسی عالم کے سامنے زانوئے ادب طے نہیں کیا، یعنی کسی کے آگے علم سیکھنے کے لیے نہیں گئے ہیں۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں، چاہے بچپنے کا زمانہ ہو، چاہے آپ کی جوانی کا زمانہ ہو، چاہے بڑھاپے کا زمانہ ہو، کسی زمانے میں ہمارے کوئی بھی امام، کوئی بھی ہادی کسی عالم دین کے پاس علم سیکھنے کے لیے نہیں گئے ہیں۔ ایسے جب ہمارے امام علی نقی علیہ السلام، جب آپ کا سن 6 یا 7 برس کا تھا اور آپ کے والد امام محمد تقی علیہ السلام شہید ہو چکے تھے، تو چونکہ ہمارے جو ائمہ اطہار ہیں نظر بندی میں تھے، حاکموں کی قید میں تھے، تو انہوں نے چاہا کہ امام سے کوئی ان کا شیعہ ملنے نہ پائے، ان کے پاس آنے نہ پائے، اور ہم اپنے اعتبار سے ان کی تربیت کریں، ان کو اپنے اعتبار سے سکھائیں۔ تو اب انہیں علم سکھانے کے لیے ایک عالم دین کو معین کیا گیا کہ جس کا نام عبداللہ جنیدی تھا۔
جو اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا ادیب تھا، اور دشمن اہل بیت میں سے تھا۔ تو حاکم وقت نے اس عالم دین کا انتخاب کیا کہ یہ آ کر امام کو کچھ تربیت دے تاکہ جو ہمارے عقائد ہیں وہ یہ سیکھ سکے۔ اب وہ امام کو بچہ سمجھ رہا ہے، لیکن جو امام ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، امام امام ہوتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، انتظام یہ کیا گیا کہ اس امام کو اس کے گھر میں رکھ دیا گیا، اور ہوتا یہ تھا کہ امام اس طرح سے نظر بند تھے کہ رات کے وقت دروازہ بند ہو جاتا تھا، اور جب صبح ہوتی تھی تو کسی کو امام سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی امام سے مل نہیں سکتا تھا۔ تو اب اس عالم میں امام اس عالم دین کے پاس موجود ہے۔ اب عالم دین کے پاس موجود ہے، ایک مرتبہ یہی بادشاہ وقت آتا ہے اس عالم کے پاس، پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس ہاشمی غلام کا کیا عالم ہے، وہ ہاشمی غلام کیسا ہے، کتنا اس نے سیکھا ہے۔ تو اب یہ جو عالم تھے عبداللہ جنیدی، وہ کہتے ہیں کہ اسے ہاشمی غلام نہ کہو، وہ ہاشمی سردار ہے، وہ غلام نہیں ہے، وہ ہاشمی سردار ہے۔ جب میں اس کے سامنے علم کا کوئی باب کھولتا ہوں تو وہ اس باب سے کئی ابواب کو کھول دیتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں انہیں سکھا رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں خود ان سے سیکھ رہا ہوں۔ وہ دنیا کے بہترین افراد ہیں، وہ صرف حافظ قرآن نہیں ہے بلکہ ان کے پاس قرآن کی تاویل اور تنزیل کا بھی علم موجود ہے، وہ قرآن کی تفسیر کو بھی جانتے ہیں۔ ہمیں انہیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و علیہ۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ایسے ہی امام جو ہے، امام کے پاس اسم اعظم موجود ہے۔ تمام ائمہ کے پاس اسم اعظم موجود ہے۔ اسم اعظم کے بارے میں ملتا ہے کہ 73 لفظ اسم اعظم کے ہیں، جس میں سے امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 72 اسم اعظم ہم ائمہ اہل بیت کے پاس دیا ہے۔ کتنے؟ 72، اور ایک خود اپنی ذات کے لیے رکھا ہے، یعنی 72 اسم اعظم ائمہ اطہار کے پاس موجود ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جناب سلیمان کے وزیر آصف ابن برقیہ نے جو تخت بلقیس کو منگوایا تھا، آصف ابن برقیہ کے پاس صرف اور صرف ایک اسم اعظم موجود تھا۔ ایک اسم اعظم کی بنا پر آصف ابن برقیہ نے ملک سبا سے تخت بلقیس کو چشم زدن میں حاضر کر دیا۔ یہ ایک اسم اعظم کی فضیلت ہے، اور جس کے پاس 72 اسم اعظم ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا۔ یہ ہے اسم اعظم رکھنے والے، یہ ہے اولی الامر، تمام مخلوقات پر ان کا حکم چلتا ہے۔ یہ جب چاہے جس چیز کو چاہے جو حکم دے دے اسے ماننا ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی امام کی خدمت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا میں غریب ہوں، میری کچھ مدد کیجیے، کچھ میری مدد کیجیے، کچھ مال عطا کیجیے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ابھی تیری تکلیف دور کر دیتا ہوں۔ امام نے ایک مٹھی رمل اپنے ہاتھوں میں اٹھائی، رمل یعنی ریتی کے دانے امام نے اپنی مٹھی میں اٹھائے اور اس کی جھولی میں ڈال دیے، اور کہا کہ اسے لے جا کر بازار میں فروخت کرو، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ اب اس نے کیا دیکھا تھا کہ امام نے ریت ڈالی، اب جیسے ہی اپنی جھولی میں دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بہترین سونے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ ہے ہمارے ائمہ اطہار جو اولی الامر ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک صحابی امام کے پاس آیا، امام اس سے ہندی زبان میں گفتگو کرنے لگے۔ اب وہ شخص کہتا ہے مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ آپ کون سی زبان میں باتیں کر رہے ہیں، میں کیسے یہ زبان سمجھوں؟ امام نے اس سے کہا کیا تو زبانوں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بے شک مولا، اگر آپ سکھائیں تو میں سیکھ جاؤں گا۔
تو امام نے کیا کیا، ایک پتھر کے دانے کو اپنے منہ میں رکھا اور اسے نکال کر اس صحابی کو دیا اور کہا کہ اسے چوسو۔ جیسے ہی اس پتھر کے دانے کو اس صحابی نے چوسا تو وہ 73 زبانوں کا عالم ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے امام کے معجزات۔ امام ایسی شخصیت کی حامل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ایک مرتبہ ایک عورت آتی ہے اور جناب زینب ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ یہ محتشم عباسی کے زمانے میں وہ دربار خلافت میں آتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ میں جو ہوں، میں زینب کبریٰ ہوں، مولا علی کی دختر۔ تو وہ محتشم کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، انہیں مرے ہوئے تو بہت زمانہ ہو گیا، وہ تو مر چکی ہے، تم کیسے یہ دعویٰ کر رہی ہو کہ تم جناب زینب ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کرامت دی ہے کہ میں ہر 40 سال میں پھر سے جوان ہو جاتی ہوں۔ جیسے ہی میں 40 یا 50 سال کی ہوتی ہوں تو پھر سے جوان ہو جاتی ہوں، میں وہی زینب کبریٰ ہوں۔ اب فیصلہ کیسے ہو؟ وہاں جو عالم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، اور جو محتشم تھا وہ بھی کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، لیکن کوئی دلیل نہیں پیش کر پاتا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ان عالموں سے پوچھتا ہے محتشم کہ تم کوئی دلیل بیان کرو کہ ہم اسے جھوٹا ثابت کریں کہ یہ جو دعویٰ کر رہی ہے زینب کبریٰ ہونے کا، اپنے دعوے میں یہ کہہ رہی کہ میں سچی ہوں، ہر 40 سال میں جوان ہو جاتی ہوں، لیکن ہمیں اسے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو کوئی دلیل چاہیے اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے۔ تو بتاؤ دربار میں کسی کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ہم اسے جھوٹا ثابت کر سکیں؟ سارے عالم جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے اسے ہم جھوٹا ثابت کریں، کوئی ثابت نہیں کر پاتا۔ ایک شخص وہاں سے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اس کا حل تو سوائے علی نقی علیہ السلام کے کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا، ہمیں انہیں ہی بلانا ہوگا۔ تو اب امام علی نقی علیہ السلام کو دربار میں بلایا جاتا ہے۔ تو بادشاہ حاکم وقت امام سے دریافت کرتا ہے کہ یہ عورت ہے جو زینب کبریٰ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، ہم اسے کس طرح سے جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں بہت آسان ہے، میرے جد بزرگوار نے بیان کیا ہے کہ سادات کا گوشت اور میرے فرزندوں کا گوشت درندوں پر حرام ہے۔ اگر تمہیں یہ جاننا ہے کہ یہ زینب کبریٰ ہے یا نہیں تو اسے درندوں کے سامنے ڈال دو، اگر یہ سچی ہوئی تو اسے درندے نہیں کھائیں گے اور جھوٹی ہوگی تو کھا لیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے دشمن اہل بیت امام کی بات پر اسے ذرا بھی یقین نہیں ہے، یہ تو تھے ہی امام کے خون کے پیاسے تھے، چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے امام کو قتل کر دے۔ اب جب یہ راستہ امام نے بتایا، یہ راہ حل بتایا، تو اب یہ چیما گوئیاں ہونے لگی۔ جو دشمن بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ بڑا اچھا موقع ہے، انہوں نے خود بیان کر دیا، یہ سادات کہتے ہیں، اپنے آپ کو امام کہتے ہیں، یہ بھی سادات ہیں۔ تو عزیزان گرامی اس نے کیا کیا، کہا کہ اگر ایسا ہے تو پہلے آپ سے ہی ہم امتحان کر لیتے ہیں، آزما لیتے ہیں، آپ جا کر دکھائیے کہ سب کو یقین ہو جائے کہ سادات کو جو ہے درندے نہیں کھاتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب امام کو پنجرے میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں درندے شیر ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی ڈالا گیا یہ بالا طاق ہو کر ایک جگہ بلند منزل پر بیٹھ کر دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ماجرا ہے۔ جیسے ہی امام داخل ہوئے تو جو درندے تھے، جو شیر تھے، امام کے قدموں کا بوسہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اب جیسے ہی امام باہر آئے تو وہ عورت گھبرا جاتی ہے اور اپنے جھوٹ کا اعتراف کر لیتی ہے کہ میں زینب کبریٰ نہیں ہوں، میں تو جھوٹ بول رہی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ عظمت اور یہ بلندی ہے ہمارے ائمہ اہل بیت کی، جن کی تعلیم پر عمل کر کے ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور یہ جو ماہ رجب ہے، اس ماہ رجب کی فضیلت ملاحظہ فرمائے کہ ماہ رجب کتنا بابرکت مہینہ ہے، کتنا فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ ماہ رجب ہے، پھر اس کے بعد ماہ مبارک شعبان ہے، اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان ہے۔ یہ تینوں مہینے بڑے ہی باعظمت والے مہینے ہیں، بڑی ہی زیادہ عظمت اور فضیلت والے مہینے ہیں، جس کی عظمت یہاں بیان ہو رہی ہے۔ شعبان اور رمضان انتہائی بابرکت مہینے ہیں، اور ان کے فضائل میں بے شمار روایت وارد ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہاں تک نقل کیا گیا ہے کہ ماہ رجب خدا کا عظیم مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت کو کوئی مہینہ نہیں پا سکتا، اور جس میں کافروں سے جہاد کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اتنا احترام والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جنگ و جدال کو بھی منع فرمایا ہے۔ پھر روایت میں آیا ہے کہ رجب جو ہے خدا کا مہینہ ہے، شعبان، پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ رجب میں روزہ رکھے تو پروردگار کی خوشنودی کا حقدار ہوگا، اور اس کے غضب سے محفوظ ہو جائے گا، اور اس کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جو شخص ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا، آتش جہنم اس کے 1 سال کے فاصلے تک دور ہو جائے گی، اور جو شخص 3 دن روزہ رکھے گا اس کے لیے جنت لازم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیرین ہے، اور ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھنے والا بھی اس نہر سے سیراب کیا جائے گا۔ یعنی اگر اس نہر سے سیراب ہونا چاہتے ہیں تو ماہ رجب میں ایک روزہ ضرور سے ضرور رکھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے صلی اللہ محمد وآل کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ ماہ رجب میری امت کے استغفار کا مہینہ ہے۔ یعنی اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، لہٰذا اس مہینے میں خدا سے زیادہ مغفرت طلب کرو کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور رجب کو اصب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں امت پر رحمت پروردگار کی بارش ہوتی رہتی ہے، لہٰذا مسلسل استغفر اللہ و اسألہ التوبہ کہتے رہنا چاہیے۔ ابن باویہ نے معتبر سند کے ساتھ ابن سالم سے روایت کی ہے کہ میں آخر ماہ رجب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ صرف چند دن باقی رہ گئے تھے، تو حضرت نے مجھے دیکھ کر فرمایا کیا تم نے اس مہینے میں روزہ رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا کہ اس قدر ثواب تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا کہ جس کی مقدار کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یعنی اس کا اتنا انتہائی ثواب ہے کہ اس کے ثواب کو خداوند عالم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یقیناً یہ مہینہ وہ ہے جس کو پروردگار عالم نے دوسرے مہینوں پر فضیلت دی ہے، اس کی حرمت کو عظیم بنایا ہے، اور اس ماہ میں روزہ رکھنے والوں کو کرامت کو اپنے لیے واجب قرار دیا ہے۔ تو میں نے عرض کی اے فرزند رسول، اگر باقی دنوں میں روزہ رکھ لیا جائے تو کیا اس میں سے کچھ ثواب حاصل ہو جائے گا؟ فرمایا اے سالم، جو شخص
ماہ رجب کے آخر میں ایک دن روزہ رکھے گا، پروردگار عالم اس کو سکرات موت سے نجات دے دے گا اور مرنے کے بعد قبر کے ہول سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر کوئی آخر ماہ میں 2 دن روزہ رکھ لے گا تو وہ صراط سے بآسانی گزر جائے گا، اور اگر 3 دن روزہ رکھے گا تو قیامت کے خوف سے محفوظ ہو جائے گا اور اس دن کی شدت اور ہول سے امن میں رہے گا، اور خدا اسے جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ یاد رکھو کہ روزہ ماہ رجب کے لیے بے شمار فضیلت، روزے رکھنے کی بے شمار فضیلت وارد ہوئی ہے، اور یہاں تک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو تو روزانہ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے تاکہ اسے روزے کا ثواب مل سکے۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ، سبحان الالہ الجلیل، سبحان من لا ينبغی التسبیح الا لہ، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس العز وہو لہ الاہل۔ پاکیزہ ہے وہ خدائے جلیل، پاکیزہ ہے وہ جس کے علاوہ کسی کے لیے تسبیح نہیں ہے، پاکیزہ ہے وہ خدائے عزیز و کریم، پاکیزہ ہے وہ جس کا لباس عزت ہے اور وہ اس لباس کا اہل ہے۔ تو یہ ماہ مبارک رجب کی فضیلت تھی۔ اگر ہمیں اس مہینے کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت الہی میں گزارے اور اس مہینے میں کوشش کرے۔ یہ بہترین موقع ہے ماہ مبارک رجب، ماہ مبارک شعبان، جو ہمارے روزے قضا رہ گئے ہیں، جن افراد کے قضا روزے رہ گئے ہیں وہ اس مہینے میں اپنے قضا روزے بھی رکھ سکتا ہے، اور جو قضا روزہ رکھے گا اسے سمجھیے کہ اس کا قضا روزہ بھی پورا ہو جائے گا اور سنتی روزے کا ثواب بھی اسے رجب کے مہینے کے روزہ رکھنے کا بھی ثواب حاصل ہوگا۔ یہ 2 گنا ثواب انسان حاصل کر سکتا ہے۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔